علي حبه جنة قسيم النار الجنة وصي المصطفى حقا إمام بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صدق رسول النبي الكريم صلوات بر محمد وآل محمد انسان کو اللہ نے جس طرح اس زمین پر اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، انسان کے اندر دونوں جنبے، دونوں طاقتیں اللہ نے ودیعت فرمائی ہیں۔ نیکی کا جذبہ جس کو جذبہ خیر کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف جبلی طور پر، فطری طور پر انسان میں بدی کی طاقت بھی رکھی ہے، اور رستے بھی دونوں قسم کے موجود ہیں۔ نیکی کا رستہ انسان کے لیے کھلا ہوا ہے اور برائی کا رستہ بھی موجود ہے۔ دونوں رستے اللہ نے دکھائے ہیں انسان کو، دونوں رستوں کی ہدایت کی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو ہدایت سبیل کر دی ہے۔ اما شاکرن و اما کفورا، یہ اب انسان پر ہے کہ وہ کون سا رستہ چنتا ہے۔ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ حق کا رستہ چنتا ہے یا باطل کے رستے پر قدم رکھتا ہے، اور دونوں رستوں کا معال اور انجام بھی انسان کو بتا دیا کہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ حق کا رستہ ہے، یہ سچوں کا رستہ ہے، یہ حق والوں کا رستہ ہے، یہ جنت کا رستہ ہے۔ اس پر چل کر تم اس انجام کو پہنچو گے کہ لہم فیہا ما یشاؤون، کہ وہ تمہیں جاگیریں اور وہ محلات عطا کیے جائیں گے کہ جس میں تم جو کچھ خواہش کرو گے وہ تمہارے لیے لا حاضر کر دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف دوسرا رستہ بھی دکھایا اور فرمایا کہ یہ بدی کا رستہ ہے، یہ باطل کا رستہ ہے، یہ سرکشی کا رستہ ہے، یہ نافرمانی خدا کا رستہ ہے، یہ جھوٹ اور جھوٹوں کا رستہ ہے، یہ جہنم کا رستہ ہے۔ اس پر چلو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، تمہارے لیے آگ کے لپکتے ہوئے شعلے ہیں، تمہارے لیے وہ پانی ہے کہ جو پانی انتڑیوں کو بھی جلا دے گا۔ یہ دونوں رستے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور دونوں طاقتیں انسان کو عطا کی ہیں۔ یعنی انسان کے اندر خیر کی طاقت بھی موجود ہے، شر کی طاقت بھی موجود ہے۔ ان دونوں طاقتوں کے ہونے کا مطلب یہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے دونوں طاقتیں دی تو انسان جس طرح چاہے دونوں طاقتوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ ان دونوں طاقتوں کو عطا کر کے انسان کا امتحان لیا، اس کی آزمائش کی، اور آزمائش کے نتیجے میں کیا فرمایا کہ اگر تو دونوں طاقتوں کے ہوتے ہوئے عقل کا استعمال کرتا ہے، جنت کے راستے پہ چلتا ہے، اپنی شہوت نفس کو، ہوائے نفس کو ختم کرتا ہے، اس کو دبا لیتا ہے، اور سچائی اور حق کے راستے پر چلتا ہے، تو فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ کیوں کہ فرشتے اگر نیکی کرتے ہیں تو اس وجہ سے نیکی کرتے ہیں کہ ان میں بدی کی طاقت ہی موجود نہیں ہے۔ وہ بدی انسان بدی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، برائی کے راستے پہ جانے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود اس راستے کو ترک کرے تو فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اس لیے اس انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے۔ فرشتے کو اشرف المخلوقات نہیں کہا گیا، بلکہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا کہ یہ انسان ہے کہ جس کے سر پر مخلوقات میں تاج شرف یعنی بادشاہی کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا ہے۔ اور دوسری طرف بھی بتایا اس سے الٹ وائس برسا کہ اگر تو اپنی عقل کو دبا لیتا ہے، اپنی عقل کی بات نہیں سنتا، اپنے ضمیر کو تو مردہ کر دیتا ہے، اپنی خواہش نفس کی تو بات مانتا ہے، شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، رحمان کے راستے کو ترک کرتا ہے اور جہنم کے راستے کو اپناتا ہے، باطل کو اپنا مقتدا اور رہبر قرار دیتا ہے،
اور اپنی ہوائے نفس کو اس کو اپنا رہبر اور اس کی بات کو مانتا ہے، اس کا مطیع بن جاتا ہے، تو پھر فرمایا کہ تیرے پاس عقل بھی موجود تھی، عقل کو چھوڑ کر تو حیوانیت کے رستے پر چلا۔ فرمایا اولئک کالانعام، ان میں اور چوپایوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں چوپایا صبح اٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی دو باتیں ہوتی ہیں کہ میں نے اپنی آگ کس طرح بجھانی ہے، یعنی دو آگ ہیں انسان کے لیے بھی اور حیوان کے لیے بھی، پیٹ کی آگ ہے اور جنسی تسکین ہے، شرمگاہ کی آگ۔ ان دونوں کو میں نے تسکین کیسے پہنچانی ہے، اس میں اس کو اپنے پرائے حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کا مکلف ہی نہیں ہے، اس کو اس کی تکلیف ہی نہیں دی گئی کہ تیری یہ ذمہ داری ہے، اس کو ذمہ دار نہیں بنایا گیا، ذمہ دار اور مسئول فقط انسان کو بنایا گیا ہے۔ اگر تو بھی صبح اٹھتا ہے اور تیرے بھی مطمع نظر فقط یہی خواہشات ہیں، تو پھر فرمایا اولئک کالانعام، چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ پھر فرمایا بل ہم اضل، چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں کہ چوپایا اگر اس رستے پہ چل رہا ہے تو اس کو تو عقل نہیں دی گئی، اس کی تو مجبوری ہے اس رستے پر چلنا، تجھے تو عقل دی گئی تھی۔ پس ان حق کے راستوں میں سے، حق کی ان علامتوں میں سے اور حق کی طرف بلانے والی چیزوں میں سے ایک بہت بڑا وسیلہ ہمارے پاس ماہ محرم الحرام ہے، کہ جو واضح طور پر جس نے خط فاصل کھینچا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ حق اور باطل کے درمیان اگر کوئی گڑبڑ کوئی مسئلہ تھا کسی کو حق اور باطل کو سمجھنے کا، وہ کربلا عاشور کے بپا ہونے سے پہلے تھا مسئلہ، عاشور کے بپا ہونے کے بعد حسین ابن علی نے وہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ حق کو اگر کوئی پہچان نہ سکتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی حجت موجود ہو، اس کے پاس کوئی ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان کے رفقا کی بے مثال و بے نظیر قربانیوں نے یہ حجت ہمیشہ کے لیے تمام کر دی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسا خط فاصل کھینچا ہے کہ حق کو الگ کر دیا ہے، باطل کو الگ کر دیا ہے۔ بہت بڑا ہمارے پاس وسیلہ ہے ہدایت تک پہنچنے کا، بہت بڑا وسیلہ ہے امام حسین علیہ السلام کا ذکر، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، اپنے آپ کو باطل کے رستے کو چھوڑ کر حق کے رستے پر ڈالنے کے لیے، اور یہ بہت بڑی نعمت خداوندی ہے۔ جس طرح میں کہتا رہتا ہوں کہ جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا ہی اس کا سوال بھی ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام، ذکر سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا ذکر، ان کی اولاد کا ذکر، خود عاشور کا ذکر، کربلا کا ذکر، تحریک کربلا کا ذکر، مقصد امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا، یہ ان نعمتوں میں سے ہے کہ جن کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ عزاداری سید الشہداء کسی کے روکنے سے رکنے والی نہیں ہے۔ ہم پریشان ہوں کہ فلاں جگہ جلوس رک جائے گا، فلاں جگہ مجلس رک جائے گی، نہیں، اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اللہ نے وعدہ کیسا نبھایا ہے؟ روایت میں ملتا ہے کہ جب شمر ملعون پہنچا امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت تھا، اس نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے لب حرکت کر رہے ہیں، اس نے سوچا شاید بد دعا کر رہے ہیں، تو جب اس نے کان لگائے تو خود روایت کرتا ہے کہ میں نے سنا کہ حسین کے لبوں سے آواز آ رہی تھی، یا غیاث المستغیثین، اے فریادیوں کی فریاد سننے والے۔ کہا کہ تو آخری وقت اگر میرا ذکر کر رہا ہے تو پھر میرا بھی وعدہ ہے دنیا کے ہر کونے میں یا حسین کی صدا آئے گی۔ اور مقصد عزاداری کیا ہے؟ مقصد عزاداری اسی وقت با مقصد ہے کہ جب اس کا مقصد وہی ہو کہ جو قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ یا تو کہیں کہ اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے عزاداری کا۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا جو مقصد تھا عزاداری کا، اگر مقصد وہی ہے کہ جو جس مقصد کے تحت امام نے قیام فرمایا تھا، تو پھر تو ہماری عزاداری با مقصد عزاداری ہے۔ اور اگر ہم کسی وجہ سے، یعنی میں مجلس پڑھوں اس وجہ سے کہ میری مشہوری ہو جائے، میری جیب بھر جائے،
یہ میں ماتم اس لیے کروں کہ میری سنگت بڑی مشہور ہو جائے اور مجھے جگہ جگہ سے دعوتیں ملنا شروع ہو جائیں، یا میرے نام کے ساتھ 3 لائنوں کے القابات علامہ ددار اور فلاں اور خوشبوئے آبروئے ایمان اور فلاں میرے نام کے ساتھ لکھا ہو، تو پھر میں نے عزاداری کا مقصد نہیں سمجھا۔ لوگ 40 کی مشی کرنے کے لیے کربلا، نجف سے کربلا جنہوں نے مشی کی ہے، وہ ایک بات آ کر ضرور کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر جو کچھ مانگا ہمیں ملا۔ کسی شخص نے بتایا کہ میں وہاں پر موجود تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ پاکستانی پکوڑے کھانے کا دل کر رہا ہے اور چائے پینے کا دل کر رہا ہے، اسی وقت میرے سامنے آ گئے۔ یعنی جو شے مانگتا ہے انسان وہی شے انسان کو ملتی ہے۔ پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم پھر مانگتے بھی اپنے ظرف کے مطابق ہیں۔ تو نے اگر تجھے معلوم تھا کہ میں پکوڑے مانگوں گا تو مجھے مل جائیں گے، تو تو نے پکوڑوں کی بجائے امام حسین کیوں نہیں مانگا؟ تو مانگ لیتا کہ اے حسین تو مجھے مل جا۔ لیکن فقط مقصد یہ نہیں سمجھے کہ میں نے رونا ہے اور میرا مقصد ختم ہو گیا۔ ہم 10 دن روتے ہیں اور اس کے بعد جب جلوس ختم ہوتا ہے عاشور کا تو ہم ایک نوعہ پڑھتے ہیں، الوداع یا حسین۔ میں معذرت چاہوں گا، یعنی میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، الوداع یا حسین کہنا حسینی کا کام نہیں ہے، کوفیوں کا کام ہے۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں پہنچے ہیں تو کوفیوں کو بلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں الوداع یا حسین۔ ہم نے آپ کو بلایا تھا لیکن اب چونکہ سختی ہو گئی ہے، ابن زیاد کے سپاہی ہمارے جان کے دشمن ہو گئے ہیں، جو آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے گا وہ قتل ہو جائے گا، اس لیے الوداع یا حسین۔ امام حسین علیہ السلام کو الوداع کہنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کو لبیک کہنے والوں کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے کہ جو کوئی مدد کرنے والا جو میری مدد کرے؟ وہ مدد کس وجہ سے؟ کیا آپ کچھ جانی مدد مانگ رہے تھے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے فوج کی ضرورت ہے؟ فوج کی ضرورت ہوتی تو امام کے ساتھ ہزاروں لوگ چلنے کے لیے تیار تھے۔ لشکر و سپاہ کی ضرورت ہوتی تو شب عاشور چراغ گل کر کے یہ نہ کہتے کہ میں نے بیعت کا ہاتھ تم سے اٹھا لیا، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ، میں تم سے راضی ہوں، تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ نہ کہتے۔ کیوں کہہ رہے ہیں پھر آخری وقت کیوں کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا؟ یعنی وہی مقصد میں عرض کر رہا ہوں کہ جو امام حسین علیہ السلام لے کر چلے تھے مدینہ سے، اور مکہ میں 5 مہینے اور چند دن رہنے کے بعد پھر وہاں سے نکلے ہیں اور کربلا پہنچے ہیں۔ جو مقصد امام حسین علیہ السلام بتاتے رہے ہیں وہی ہماری عزاداری کا مقصد ہے اور ہونا چاہیے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ انی لم اخرج اشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ میرا نکلنے کا مقصد نہ شر، نہ فساد، نہ کرسی، نہ اقتدار۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ایک شہزادہ جیت گیا اور ایک ہار گیا۔ 14ویں صدی کا کوئی مورخ اور کوئی ڈاکٹر اور کوئی علامہ یہ نہ کہے کہ 2 شہزادے تھے، ایک شہزادہ جیت گیا اور ایک ہار گیا، کی قسمت میں جیت آ گئی۔ نہیں، یہ تو یزید کا کام تھا کہ جو اس نے دربار شام میں شعر پڑھا تھا کہ کل علی نے ہمارے دادوں کو مارا تھا، ہمارے آبا و اجداد کو مارا تھا، آج میں نے اس کی بیٹیوں سے بدلہ لے لیا۔ کل اقتدار بنی ہاشم کے پاس تھا، جو کچھ انہوں نے کہا وہ شریعت بن گیا۔ آج اقتدار چونکہ میرے پاس ہے، جو کچھ میں کہوں گا وہ شریعت ہوگا، جس کو میں چاہوں گا حلال کروں گا، جس کو چاہوں گا حرام کروں گا۔ اس وقت ایک طاقتور آواز نکلی کہ اے یزید، تو چند دنوں کے لیے، یہ تو تیری کرسی چند دنوں کے لیے ہے، تو یہ نہ سمجھ کہ تو نے ہمیں قتل کر کے شریعت پر قبضہ کر لیا، اب جو تو کہے گا حلال ہوگا، جو تو کہے گا حرام ہوگا۔ نہیں، میں ایسا انتظام کر کے جا رہا ہوں، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام حرام الی یوم القیامہ، جس کو میرے نانے نے حلال کیا تھا قیامت تک حلال رہے گا، اور میرے نانے کا حرام کردہ قیامت تک حرام رہے گا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور امت کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ کہ آج امت یزید جیسے معلن بالفسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحرمہ جیسے شخص کو خلیفۃ الرسول اور خلیفۃ المسلمین سمجھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت بیمار ہو چکی ہے۔ حسین کو ہمدردی کی ضرورت نہیں تھی، نہ کل تھی نہ آج ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہمدردی کرنے والے موجود تھے یا نہیں تھے؟ درجنوں یا سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت مدینہ میں اصحاب رسول موجود تھے یا نہیں تھے؟
کیا کسی نے حسین کو کے ساتھ ہمدردی نہیں کی ہوگی کہ آپ تو چراغ روضہ رسول ہیں، آپ کو روضہ رسول سے نکلنے کی ضرورت نہیں، آپ یہیں پہ رہیں۔ درجنوں لوگوں نے کہا تھا امام کو کہ ہمیں آپ سے ہمدردی، آپ جائیں گے یزید آپ کو قتل کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام کو ہمدردوں کی ضرورت نہیں تھی، مددگاروں کی ضرورت تھی۔ کل بھی حسین کو ہمدردوں کی ضرورت نہیں تھی، مددگاروں کی ضرورت تھی۔ آج بھی حسین کو ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین پر رونے والے تو وہ بھی تھے کہ جو خیموں کو آگ لگانے کے بعد لوٹ رہے تھے۔ حسین کو ضرورت ہے تو مددگاروں کی، حسین کو ضرورت ہے تو بامعرفت مددگاروں کی۔ یہ عزاداری سید الشہداء، عزاداری سید الشہداء وہ گوہر نایاب ہے ہمارے پاس۔ ہماری نسلوں کو بے دینی سے بچانے کے لیے، دینداری کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ اگر ہمارے پاس ہے تو عزاداری سید الشہداء ہے۔ کیوں یہ علماء کہتے ہیں کہ عزاداری وہ قلعہ ہے کہ جس کے اندر اسلام کی عمارت محفوظ ہے؟ کیوں کہ باقی لوگوں کے نوجوان بے دین ہو رہے ہیں، دین سے بیزار ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے دین سے بیزار ہو رہے ہیں کہ ان کے اندر وہ تحریک، وہ جذبہ، وہ آگ موجود نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اور وہ آگ کیا ہے؟ جو رسول نے فرمایا تھا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا، میرے بیٹے حسین کے جو قتل کی آگ مومنین کے دلوں میں بھڑکی ہے وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی۔ اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی، اس کے اوپر کسی قسم کا قدغن برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارا قانونی، آئینی اور مذہبی حق ہے۔ ہم پاکستان بنانے والے ہیں، ہم پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم پاکستان میں 100 لاشیں اٹھا کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ کوئی بھی پاکستان کی محبت کا سرٹیفکیٹ ہم کسی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی کہے گا کہ ہم پاکستان کے محب ہیں تو تب ہم پاکستان کی محبت کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے۔ نہیں، ہم پاکستان کی محبت جتنی ہمارے دلوں میں ہے کسی کے دل میں اتنی پاکستان کی محبت نہیں ہے۔ حکومت کے تمام جو قوانین ہیں اس کی پاسداری کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی قسم کا قدغن عزاداری سید الشہداء میں کوئی بھی ایف آئی آر، جھوٹی ایف آئی آریں جو کاٹی جاتی ہیں، کسی صورت میں ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ تم اعلان کر دو کہ حسین کا عزادار ہونا یا حسینی ہونا یہ جرم ہے تو پھر آج ہم سب سے پہلے اپنی ایف آئی آر کٹوائیں گے، پھر تم دیکھو گے کہ تمہارے تھانوں کی فائلیں ختم ہو جائیں گی، عزادار سید الشہداء ختم نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ، یہ امام حسین علیہ السلام کا زندہ زندہ مردہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا وہی مقصد ہے کہ جو قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا۔ اريد ان آمر بالمعروف، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یزیدیت کے چہرے سے نقاب ہٹانے کا نام عزاداری سید الشہداء ہے۔ عزاداری سید الشہداء کا مطلب یعنی حق پر عمل کرنا اور باطل کو مٹانا۔ عزاداری سید الشہداء کا مطلب یعنی مظلوم کی حمایت کرنا اور ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرنا۔ عزاداری سید الشہداء کا مطلب شریعت محمدی کی پاسداری کرنا اور بے دینوں کو لگام دینا۔ عزاداری سید الشہداء کا مطلب کہ مظلوم کا ہاتھ پکڑنا اور ظالم اور باطل اور یزیدیت کے منحوس چہرے سے نقاب ہٹا کر دنیا کو بتانا حسینیت زندہ باد ہے، یزیدیت مرد آباد ہے۔ یہ ایک جملہ میں اپنی بہنوں کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے سنا کہ 6 اور 8 سوٹ اسپیشل اس لیے الگ الگ پرنٹ کے بنوائے جاتے ہیں کہ فلاں مجلس میں فلاں سوٹ پہن کر جانا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں ہی ہو رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، ہم تو کالے کپڑے اس وجہ سے پہنتے ہیں کہ کالا کپڑا ہمارے لیے یہ حق کی علامت ہے، مظلومیت کے معاون اور اس کے مددگار ہونے کی علامت ہے۔ محرم لباس تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، محرم کردار تبدیل کرنے کا نام ہے۔ فقط محرم آئے تو فقط میرا لباس تبدیل نہ ہو، میرے کردار سے خوشبو آئے حسینیت کی۔